إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ سورۃ البلد ہے. اس سورت کی شروع کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ انعام کا تذکرہ فرمایا تھا. الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے دو آنکھیں تمہیں نہیں عطا کری. ولسانا و شفتین، اور ہم نے زبان اور دو ہونٹ تمہیں نہیں عطا کرے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دو راستوں کو تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا. اب یہاں سے آگے فرما رہے فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. عقبہ کسے کہتے ہیں؟ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑ کی اونچی گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں. یا دو پہاڑوں کے درمیان کے جو راستہ ہوتا ہے جس کو گھاٹی کہتے ہیں، یا پہاڑ کی اوپر کی چٹان کو گھاٹی عربی میں عقبہ کہا جاتا ہے. جس طرح سے یہ عقبہ انسان کو دشمن سے نجات دلانے کا مددگار ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کے پیچھے دشمن لگ جائے، یہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے، پہاڑ کی گھاٹی میں چلا جائے، وہ دشمن سے اس کو نجات مل جاتی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کو، دین کو اسی طریقے سے گھاٹی سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے گھاٹی اور اونچی چڑھان ان پہاڑوں کی انسان کو دشمن سے نجات دلاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ دنیا میں انسان نیک اعمال کرے گا، اگر اس کی زندگی میں دینداری ہوگی، اعمال صالحہ ہوں گے، تو یہی عمل قیامت کے دن اس کے لیے گھاٹی کا ذریعہ بنے گا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقبہ کو عمل صالحہ اور دین سے مراد تشبیہ دی ہے. تو فلاقتحم العقبہ، کیوں نہ وہ اونچی گھاٹی میں داخل ہو کر کیوں نہ نکلا. وما ادراک ما العقبہ، قرآن کریم کی انداز ہے کہ وہ کبھی کبھی سوال مخاطب سے پوچھتا ہے، اور جب یہ انداز ہوتا ہے کہ ما ادراک، جب قرآن کریم ما ادراک کہتا ہے تو آگے ہی اس کی تفسیر و وضاحت بھی کر کے گزرتا ہے. جیسا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں پتہ ہے کہ القاریہ کیا ہے؟ آگے قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی. یہاں بھی قرآن کریم پوچھ رہا وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ ہے عقبہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ. وہ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ دنیا میں انسان پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے وہ دشمنوں سے نجات مل جاتی ہے. دنیا میں وہ کون سے اعمال ہے جو آخرت میں اس کو اونچائی پر پہنچا دے گا، اس کو بلندی تک پہنچا دے گا، اس کو عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دے گا، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا؟ وہ کون سے اعمال ہے؟ عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. یہ سارے عقبہ ہے، یہ وہ اعمال ہیں. اگر دنیا میں انسان ان اعمالوں کو کرتا رہے گا تو وہ آخرت میں، قیامت میں اللہ اس کو اونچائی پر، بلندی پر پہنچا دے گا. عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کو چھڑانا، گردن کو آزاد کرنا. گردن کو آزاد کرنے کا مطلب غلام کو آزاد کرنا.
اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا پڑے گا جس زمانے میں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی۔ شروع دور میں، ہمارے نبی کے شروع دور میں، جہاں غلام باندی کا دور تھا، جہاں انسانوں کو خریدا جاتا، انسانوں کو بیچا جاتا، اور باندیوں کو خریدا جاتا، باندیوں کو بیچا جاتا۔ اسلام جب آیا، ہمارے نبی پر نبوت نازل ہوئی، اسلام آیا تو اسلام نے یہ مزاج بنایا کہ انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کا مالک اللہ ہے، دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ کسی انسان کو خریدا جائے، بیچا جائے، اس کو غلام بنا دیا جائے، یہ اسلام کی شان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام باندیوں کا آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ، شریعت نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر قسم کا کفارہ، قسم کسی انسان نے کھا لی اور قسم ٹوٹ گئی تو قسم کے کفارے میں یہ بات کہی گئی کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کو غلطی سے قتل کر دیا، عمدن نہیں، قصدن نہیں، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، خطاً غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، قرآن کریم کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے، توبہ استغفار کرے، وہ ادا ہو جائے گا۔ تو الگ الگ مواقع پر جرائم، گناہوں کی سزا کا کفارہ شریعت نے ہمارے سامنے غلام کو آزاد کرنے کا رکھا، تاکہ انسان کے مزاجوں میں یہ بات آئے کہ ہم غلاموں کو خوب آزاد کرنے والے بنے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے، جو اس حدیث کو مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے ہر ایک عضو کے بدلے اس کے عضو کو آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کے بدلے اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کے بدلے اس کے پیر کو، اور اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو، اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سنا تو اس روایت کے جو راوی ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے والے، ان سے کہا کہ کیا آپ نے اس حدیث کو، کیا آپ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس حدیث کو سنا ہے؟ راوی سے پوچھا تو راوی نے کہا، سعید بن مرجان جن کا نام ہے، انہوں نے کہا یہ روایت، یہ حدیث میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی ہے۔ پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن زین العابدین نے اپنے ایک بڑا قیمتی غلام کو بلوایا اور لکھا ہے مسلم شریف کی روایت سے حوالے سے کہ 10,000 قیمت تھی اس غلام کی، 10,000 اس زمانے میں، بڑا قیمتی غلام تھا۔ دوسروں نے، بہت سو نے خریدنا چاہا کہ ان سے خرید لیں، لیکن آپ نے بیچنے سے انکار کر دیا، بڑا قیمتی غلام تھا، اور آپ نے اس قیمتی غلام کو بلایا اور کہا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو شریعت نے جب پہلے ہی دن سے یہ مزاج بنایا کہ انسان آزاد ہے، انسان کسی کی ملکیت نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو دنیا میں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی، ایسے صحابی ہے، اور اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی میراث جب انہوں نے چھوڑی، ان کے میراث میں سونے کو کلہاڑی سے توڑا گیا، سونے کو کلہاڑیوں سے توڑ کر ان کی وارثہ میں تقسیم کیا گیا۔ بہت مالدار صحابی گزرے ہیں، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، گھر بار کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ دیا، جب مدینہ آئے خالی ہاتھ آئے، ہمارے نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی پیدا فرما دی۔ وہ انصاری کہنے لگے، آپ میرا گھر لے لے، میرا کاروبار آدھا لے لے،
تو کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ بازار گئے، تجارت کو شروع کر دیا۔ اللہ نے انہیں وہ عقل عطا فرمائی تھی، وہ ہنر دیا تھا، وہ کامیابی عطا فرمائی تھی کہ اکیلے آئے تھے، خالی ہاتھ مدینہ المنورہ میں آئے تھے۔ وہ تجارت میں سب سے آگے نکل گئے۔ ان کے بارے میں بھی لکھا کہ 10,000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، 10,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ جو شریعت، جو اسلام مسلمانوں کو آزادانہ کی تعلیم دیتی ہے اور آزاد رہ کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے، آج اسی اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام مذہب تو پرانا مذہب ہے، یہ تو غلام بن کر زندگی گزارنے کے طریقے بتلاتے ہیں۔ اسلام مذہب غلامی نہیں سکھلاتا ہے، وہ تو عزت دیتا ہے۔ اس نے مردوں کو بھی عزت دی، اس نے باپ کو بھی عزت دی۔ اگر وہ باپ ہے، اس کے باپ کے حقوق کو بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کیا جائے۔ ماں ہے تو ماں کے درجے کو بتایا، شوہر ہے تو شوہر کے درجے کو بتایا۔ اگر بیٹی ہے اس کی تربیت کر لی، اس کی تربیت کر کے اچھی طرح سے اس کے جوان ہونے تک اس کی شادی کر دی، اچھی تربیت کر کے اس کو رخصت کر دی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس باپ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہر ایک نے ایک ایک حقوق کو بیان کیا، ہر ایک کو شریعت نے عزت دی۔ آج اسی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نئی نسل کے نہ مرد اور نئی نسل کے عورتیں یہ غیروں کے اس جملے کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ غیر یہ دعوے کر رہے ہیں مسلمان اپنی عورتوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، انہیں قید کر کے رکھتے ہیں، انہیں نوکرانی بن کر رکھتے ہیں، انہیں غلام باندیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ ان کو آزاد کیا جائے۔ اسلام نے جو مقام دیا وہ کسی اور مذہب نے ان کی عورتوں کو نہیں دیا۔ چند سالوں پہلے زندگی کی تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے، جتنے مذاہب دنیا میں ہیں ان تمام مذاہب کی تاریخ کو پڑھا جائے، کسی میں وہ مقام نہیں تھا۔ جب کسی شوہر کا انتقال ہوتا تو کسی مذہب میں اسی شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کو بھی اس کے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا۔ اس شوہر کے مال میں، میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایسی زندگیاں غیروں کے پاس تھی، اسلام نے عزت دی، اس کو گھر کی ملکہ بنایا۔ تو آج یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو قید کر کے رکھتے ہیں، یہ ان کی خواہشات ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں ساری عورتیں باہر آ جائے تاکہ ان کی آنکھوں کی تسکین بنے، ان کی غلامی کرے، ان کی نوکرانی کرے۔ یہ ان کے نظریات ہیں اور آج ہو بھی یہی رہا ہے۔ اسلام نے تو گھر کی ملکہ بنایا تھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان نے قید کر دیا، غلام بنا رہے ہیں، باندی بنا رہے ہیں۔ تم نے گھر سے باہر نکال کر کیا کیا؟ وہ عورت تو گھر میں تھی، ماں کی خدمت کرتی تھی، باپ کی خدمت کرتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی، اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی۔ اسی عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کو ہوٹلوں پر بٹھا دیا، اس کو فلائٹوں میں بٹھا دیا۔ وہ پوری دنیا کے مردوں کی خدمتیں کر رہی ہے، وہ پوری دنیا کی غلام بن گئی۔ ہم نے صرف گھر کے چار دیواری میں اس کو کام سونپا، تم نے دنیا کے سامنے اس کو لا کر رکھ دیا۔ تو پوری دنیا کی خدمت کرنا، پوری دنیا والوں کے مردوں کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے پانی کو پیش کرنا، ان کے سامنے کھانے کی پلیٹوں کو پیش کرنا، یہ زیادہ اچھا ہے یا اپنے ماں باپ کے سامنے، شوہر کے سامنے پانی کو پیش کرنا، کھانے کو پیش کرنا، یہ زیادہ اچھا ہے؟ لیکن ہمارے مسلمان، بھولے بالے مسلمان، اس کی روش میں وہ بھی بہہ پڑے ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کو باہر کر دیا۔ آج جتنے خرافات ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان، ہر جگہ عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عورتیں باہر نکل گئی تو زنا کے راستے بھی ہموار ہوتے چلے گئے۔ تو شریعت نے تو پہلے ہی دن سے یہ مزاج بنایا کہ غلامی ختم ہو جائے اور سب آزاد بن کے زندگی گزارنے والے بنے۔ اس مسئلے کو ہم سمجھے۔ خیر، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے مخاطب تجھے پتہ ہے عقبہ کیا؟ وہ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ وہ اونچی گھاٹی
جیسے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر انسان دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت میں اونچی گھاٹی کیا ہوگی؟ وہ اعمال کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ نجات کے راستے پر پہنچ جائے؟ فک الرقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف فک الرقبہ میں گردن چھڑانا یہ صرف غلام آزاد کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اب تو غلام باندی کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ وقت تھا غلام باندیاں تھیں، غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فک الرقبہ، قیامت میں بلندی پر پہنچنے کا راستہ غلام آزاد کرنا، گردن کو چھڑانا۔ تو اب تو غلام باندی کا دور نہیں، ہم عمل کیسے کریں گے اس آیت پر؟ مفسرین فرماتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ قرآن کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ اب نبی تو ہمارے درمیان موجود نہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت قیامت تک رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں حاضری دے، روض رسول کے پاس پہنچے تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں نبی موجود ہے۔ ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہر نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا، حاضری نصیب ہوئی، روز اطہر کے پاس آپ کو زیارت نصیب ہوئی، اپنی آواز کو پست رکھنا، وہاں زور زور سے باتیں نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ یہ بھی اس آیت کے ادب کے خلاف ہوگا، نبی کے ادب کے خلاف ہوگا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم وہاں جا کر ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہوتا ہے، آوازیں بھی اونچی ہوتی ہے، موبائل کے ویڈیو بھی چالو ہے، ویڈیو کال بھی چالو ہے، شور شرابہ بھی ہے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھا جائے، جب وہ آپ علیہ السلام کے روز اطہر پر حاضر ہوتے، ان کی کلیجے کانپ جاتے، ان کے بدن کانپ جاتے، ان بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی کہ میں کس ذات کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اور آج ہم بھی دوسری جگہ جاتے ہیں ویسے زیارت کے لیے، سیر و تفریح کر کے وہاں سے گزر کر آگے چلے جاتے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، پوری زندگی آخری وقت میں وہیں منتقل ہو گئے تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ پوری زندگی میں 2 مرتبہ چہرے مبارک کے سامنے سے سلام پیش کیا، پوری زندگی۔ اور وہ بھی 2 بڑے بڑے عالم سید آئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چہرے کو جھکا کر گزر رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں تو بڑا سیاہ کار ہوں، میں تو بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میری یہ مجال نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، یا آپ کے خاندان کے ہیں، ان کے طفیل میں آپ میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ یہ ادب و احترام ہمارے اکابرین میں تھا، آج وہ ادب و احترام ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فک رقبہ، گردن کو چھڑانا، غلام کو آزاد کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہم کیسے اس پر عمل کریں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، گردن چھڑانا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جو انسان کی گردن قرض میں پھنسی ہوئی ہے، جو انسان مقروض ہے، قرض سے اس کی گردن کو چھڑانا، یہ بھی فک الرقبہ میں شامل ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، آپ کے متعلقین میں، رشتہ دار میں، دوست و احباب میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی اچھی حالت کا تھا، کاروبار بھی بڑا اچھا تھا، لیکن آج یہ قرض میں مبتلا ہے، لیکن اس کا مقام وہ ہے، آج تک اس نے کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ ہمارا مزاج کچھ اس طرح سے بن گیا ہے، جب تک سامنے والا سوال نہیں کرتا ہم نہیں دیتے ہیں۔
ہمیں سامنے والے کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے آس پڑوس کے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے سوال کرنے سے پہلے انہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے گا، میرا بندہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ بندہ کہے گا، اللہ تو کل کائنات کا خالق و مالک، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، تیرے پڑوس میں فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، فقر و فاقے میں زندگی بسر ہو رہی تھی، تجھے پتا تھا مفلسی میں تھا، تو نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، تو نے اس کے پینے کا انتظام نہیں کیا۔ اگر تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تو تم میری رضا کو پاتا۔ تو فک رقبہ کے معنی گردن کو چھڑانا۔ ایک انسان ہے، اچھی حالت تھی، کاروبار ڈوب گیا، قرض میں پھنس گیا، اب اس کی وہ عزت گوارا نہیں کرتی کسی کے سامنے دست درازی کرے، کسی کے سامنے سوال کرے، اپنی کمزوری کو بیان کرے، لیکن ہمیں پتہ ہے تو ہمیں اس کی نصرت اور مدد کرنی چاہیے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اس نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں لی۔ اگر ہمیں بھی پتہ ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر ہم زکوٰۃ کی رقم زکوٰۃ کے نام سے دیں گے، اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی، تو زکوٰۃ کے مال کو ہدیے کے نام سے سامنے والے کو دے دو، تاکہ سامنے والے کو رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لو، آپ کو پتہ ہے یہ مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کی بھی رقم ہے، اب ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہو۔ آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لو اور زبان سے ہدیہ کر دو، صدقہ ہے۔ آپ سامنے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دینے کے وقت بھئی یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار دل کے ساتھ ہے، نیتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، زبان کا وہاں اعتبار نہیں ہے۔ ایک بندہ زبان سے کچھ کہے، اس کے دل میں کچھ ہو تو دل میں جو ہوگا وہی اس کے لیے فیصلے ہوں گے۔ ایک شخص وہ ہے کہ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، کوئی غریب آیا، اس نے زبان سے کہا کہ کتنا محتاج انسان ہے، اور 100 کا نوٹ نکال کر دے دیا۔ زبان سے یہ کہہ رہا کتنا محتاج انسان ہے، اور 100 کا نوٹ 500 کا نوٹ نکال کر دے دیا، اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میرے ان 4 لوگوں کے درمیان میرا ایک یہ ہو کہ کتنا یہ سخاوت کرنے والا ہے، اس نے 500 روپے ذرا دیر میں دے دیے۔ اب دیکھا جائے زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا محتاج انسان ہے، اور دل میں کیا ہے کہ میرے ان 4 لوگوں کے درمیان میرا نام ہو، سخی لوگ مجھے سمجھے۔ اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے دل میں جو نیت ہے اسی کا اعتبار ہوگا، اور اس کا یہ صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں، اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو فک رقبہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جس کی گردنیں قرض میں پھنسی ہوئی ہے، ان کی گردنوں کو نکالنا، ان کی نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ بھی فک رقبہ میں شامل ہے۔ تو یہاں پر کچھ اعمال بتائیں، جیسے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے وہ اعمال کیا ہے، تو کچھ اعمال بتا رہے ہیں۔ فک رقبہ، غلام آزاد کرنا، مقروض کی مدد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کہہ رہے ہیں کہ بھئی کھانا کھلانا، او اطعام، بھوک کا عالم ہے، گھر میں فقر و فاقے کا عالم ہے، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا، یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کو آخرت میں نجات دلائے گا۔ کن لوگوں کو کھانا کھلانا؟ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، یتیم ہو، ویسے بھی کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، چاہے کسی کو بھی کھانا کھلایا جائے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، بیوی بچے ہو، دوست و احباب ہو، کسی کو بھی کھانا کھلانا یہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں ثواب ہوگا۔ لیکن سامنے والا جتنا محتاج ہوگا، اگر آپ اس کو کھلا رہے ہو تو یہاں پہ فرمایا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
آپ نے چاول کی بوری اس کو وہاں دے دی، تیل کا ڈبہ دے دیا، اناج اس کے گھر میں بھرا دیا، وہ 4-5 مہینے اس کے سکون کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو ایسے شخص میں جس کے گھر میں راشن نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، ایسے شخص کو کھلانا یہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کھلانا، اور فرمایا یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم کو کھانا کھلانا، وہ بھی کون ہو؟ ذا مقربہ، رشتہ دار ہے۔ ویسے بھی یتیم کو کھانا کھلانا یہ اچھا ثواب کی بات ہے، اور یتیم بھی وہ جو رشتہ دار ہے تو دگنا ثواب مل جائے گا، کہ ایک تو آپ نے یتیم کی مدد کری، دوسرا آپ نے رشتہ داری کا خیال رکھا، دگنا ثواب ملے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے رشتہ دار کمزور کی مدد کرنا، نصرت کرنا، اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ہے، دوسرا اس کی نصرت کرنے کا ثواب ہے۔ تو یتیم کو کھانا کھلایا جائے، او مسکین ذا متربہ، اور یتیم بھی ہو، رشتہ دار ہو، اور آگے فرمایا او مسکین ذا متربہ، بہت کمزوری حالت ہے، بڑا مفلس ہے، محتاج ہے، مال و دولت سے بالکل ٹوٹا ہوا ہے، بالکل عاجز اور کمزوری کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کتابوں میں، احادیث میں ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کے لکھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کس طرح سے خرچ کرتے تھے، ان کے پاس تھوڑا ہوتا تھا، اس تھوڑے میں بھی وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے تھے، خود فقر و فاقے سے رہتے تھے۔ اس طرح کے واقعات احادیث میں بہت سے بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ اس طرح کے واقعے کو جو صحابہ کرام نے خود بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن یتیم کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، دوسرے مسلمانوں کو کھلایا، اس طرح کے واقعات کو انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔